اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنہ لعنت کی گئی، لعنہ لعنت کی گئی الذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، من سے بنی اسرائیل میں سے، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی، علی پر لسانی زبان یعنی زبان پر سے، داؤد علیہ السلام، و عیسیٰ بن مریم اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام یعنی داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان پر سے جن لوگوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی۔ ذالکا یہ بھی سبب سے ما جو اسو انہوں نے نافرمانی کی، یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی، وکانو اور وہ تھے یعتدون حد سے تجاوز کرتے، وکانو یعتدون اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ آیت نمبر 79 بھی ہم ساتھ ہی پڑھیں گے۔ کانو وہ تھے، لا نہیں، یتناہونا ایک دوسرے کو منع کرتے، تناہا یتناہا اس کا مطلب ایک دوسرے کو، اس کا ایک دوسرے کے ساتھ یہ لنک ہوتا ہے، یہ باب تفاعل سے ہے، ایک دوسرے کا تعلق ہوتا ہے۔ تو فرمایا کانو وہ تھے، لا نہیں، یتناہونا ایک دوسرے کو منع کرتے، کانو لا یتناہونا وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، نہیں روکتے تھے، ان سے منکرین برائی سے، وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ فعلو وہ کرتے ہو اسے، جس برائی کو وہ کرتے وہ ایک دوسرے کو اس سے نہیں روکتے تھے۔ لبئسا کتنا برا، ما جو کانو وہ تھے یفعلون کرتے، بے شک یہ بہت برا تھا جو وہ کام کرتے تھے، جو وہ کام انجام دیتے تھے یہ بہت برا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں، ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 78 میں 78 میں بنی اسرائیل پر لعنت کی ہے، بنی اسرائیل پر لعنت کا ذکر ہے، اور ان کے دو جلیل القدر انبیاء کرام کی زبانی، ایک حضرت داؤد علیہ السلام اور دوسرے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، ان دونوں کی زبانی فرمایا، ان دونوں کی زبانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر لعنت ہوئی، بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا۔ اس کے اسباب اللہ تعالیٰ نے 3 بیان کیے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر پھٹکار پڑی، لعنت ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی۔ اس کے 3 اسباب بیان کیے کہ 3 اسباب تھے جن کی وجہ سے یہ لعنت کے مستحق ہو گئے۔ پہلا فرمایا بما اسو، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے، وہ نافرمانی کرتے یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو جھٹلا دیتے، جس کام سے وہ منع کرتے اس کو کر گزرتے، اور جس کام کو کرنے کا کہتے، حکم دیتے، اس کام کو نہ کرتے۔ تو یہ ان کا حال تھا، انہیں منع کیا گیا تھا کہ تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، تو یہ شکار کرنے لگ گئے ہیلو بہانوں سے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ تم یہ بیت المقدس کی سرزمین میں داخل ہو جاؤ، انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ اسی طرح جب تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تب بھی انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جب آئے اللہ کا دین لے کر، کتاب لے کر، پیغام لے کر، تب یہ ان کے بھی مخالف ہو گئے اور اللہ کے احکام کو پس سے پش ڈال دیا۔ تو فرمایا یہ ایک سبب تھا ان کی نافرمانی، اور دوسرا فرمایا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے، یعنی صرف نافرمانی تک نہیں رہتے تھے بلکہ حدوں کو کراس کر دیا،
नाहक जो उमूर थे उनमें हदों को क्रॉस कर दिया। हद से तजावुज करते। वो कैसे कि माअज़ल्लाह अंबिया किराम को शहीद करने लगे, कत्ल करने लगे, और फिर अंबिया किराम जो दावत लेकर है उसको छुपाने लगे, आयात को छुपाने लगे, हत्ता कि आयात अपने हाथ से लिखने लगे और उसको अल्लाह की तरफ मंसूब करने लगे, अल्लाह के उतारे हुए कलाम में तहरीफ करने लगे। तो ये सारियां उनकी हुदूद से तजावुज की अलामतें थी। तो फरमाया हुदूद से तजावुज करते, अल्लाह ताला के कलाम की नाफरमानी करते, उसमें तहरीफ करते, रद्दो बदल करते, लफ्जी तहरीफ करते, मानवी तहरीफ करते, अपने दुनिया कमाने के लिए अहकाम को बदल देते। ये सारे वो हुदूद से तजावुज करते, हत्ता कि अंबिया किराम को शहीद करते। तीसरी वजह बयान की आयत नंबर 79 में, 79 में, कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फअलू, कि जिस बुराई को वो करते वो आपस में एक दूसरे को उस बुराई से ना रोकते, आपस में एक दूसरे को उस बुराई से ना रोकते, उस बुराई से मना ना करते। कोई बंदा अल्लाह के अहकाम बेच रहा होता तो उसको मना ना करते, ना रोकते। कोई बंदा माअज़ल्लाह शराब पी रहा होता उसको ना मना करते, कोई सूद खा रहा होता उसको ना मना करते, कोई अल्लाह के अहकाम की हिलाफ वर्जी कर रहा होता, शाइर में, अल्लाह के उतारे हुए शाइर में, शाइर दीन में, इबादत में, मुआमलात में, दुनिया के मुआमलात में, खरीदो फरोख्त में, तिजारत में, निकाह और तलाक के मुआमलात में, अल्लाह की हुदूद के निफाज में, जिस किसी मामले में भी बुराइयां होती, कमी कजी होती, जलालत गुमराहियां होती, खुराफात होती, तो वह आपस में एक दूसरे को ना रोकते। यानी मुआशरा ऐसे बन गया जैसे बेशुतरे मुहार, जिस तरह वो ऊंट होता है, ऊंट बेमुहार कि वो जिधर मर्जी जाए जाता फिरे, तो इसी तरह वो मुआशरा हो गया। बुराइयों को फैलने देते, बुराइयों को पनपने देते, उनकी इशाअत में कोई ना रोकता, कोई भी ना रोकता। जिस तरह हम देखें कि पिछली आयत में भी पढ़े हैं, आयत नंबर 63 में, सूरत माइदा आयत नंबर 63 में, उसमें अल्लाह ताला ने जो उनके अल्लाह वाले रब्बानी और उलमा फुकाहा उनके बारे में फरमाया, लौला यनहाहुमुर रब्बानियूना वल अहबारु अन कौलिहिमुल इस्म व अकलिहिमुस सुहत। फरमाया जो उनके अंदर अल्लाह वाले थे, रब्बानी थे, इबादत गुजार थे, और फुकाहा उलमा थे, वो लोगों को गुनाह की बातों से और हराम खाने से क्यों नहीं रोकते थे, क्यों मना नहीं करते थे। आप ये देखेंगे पूरी सूरत अल माइदा, इसमें बनी इसराइल के हवाल बड़ी तफसील से बयान हुए हैं, यहूदियों के, और जो जो उनमें कमी कजी थी, जिस वजह से वो जवाल का शिकार हुए, पस्ती का शिकार हुए, और मुआशरे में इबरत का निशान बन गए, और अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार हुए। अल्लाह ताला ने उनकी बीमारियां, उनकी कमी कजियां, कोताहियां, उनकी कमजोरियां इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने बड़े तफसील से बयान किए। तो आयत नंबर 63 में इसका, 63 में भी इसका जिक्र किया। अब यहां दोबारा अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जो भी वो उनमें से कोई बुराई करता तो आपस में ना रोकते थे, वो अपने अपने हाल में मस्त लोग थे। जालिम जुल्म करता, जालिम को जुल्म से ना रोकते, मजलूम की मदद ना करते, गरीब मफलूकुल हाल लोगों की मदद ना करते, अल्लाह के दीन की मदद और नुसरत में, अल्लाह के दीन की तबलीग में, इशाअत में, हिदमत दीन में, इसमें मदद और नुसरत ना करते। यानी जहां भी बुराई होती वो लोगों को उससे मना ना करते।
فرمایا لبئس ما کانوا یفعلون، کتنے برے کام تھے جو وہ کرتے تھے، کتنے برے کام تھے۔ اب اس پر میں آپ کو 2-3 احادیث مبارکہ لکھوا دیتا ہوں، 2-3 احادیث مبارکہ اسی موضوع پر میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیسی برائیاں تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں کس قدر اہمیت سے بیان فرمایا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنی اسرائیل میں خرابی پیدا ہوئی، بنی اسرائیل میں جب خرابی پیدا ہوئی، برائیاں پیدا ہوئی، تو اس وقت ان میں سے ایک شخص اپنے دوسرے بھائی کو گناہ کرتے دیکھتا تو اسے گناہ سے منع کرتا۔ یعنی شروع میں جب ان کے اندر برائیاں پیدا ہونا شروع ہوئی تو ایک شخص ان میں کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تو اسے گناہ سے منع کرتا، مگر جب دوسرا دن ہوتا، اگلا دن آتا، تو اس خیال سے اسے اس کام سے نہ روکتا کہ اس کے ساتھ کھانا پینا اور اٹھنا بیٹھنا ہے۔ یعنی اگلے دن یہ سوچتا کہ میرا تو اس کے ساتھ سوشلی تعلق ہے، میرا تو اس کے ساتھ معاشرتی تعلق ہے، میرا تو اس کے ساتھ لین دین ہے، رشتہ داری ہے، دوست تعلق ہے، ہمسائیگی ہے، اگر میں نے اس سے تعلق توڑ دیا تو میرے مفادات کدھر جائیں گے؟ تو اگلے دن کیا ہوتا، جب دوسرا دن ہوتا تو وہ نہ روکتا کہ میں نے اس کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو باہم حلت ملت کر دیا، یعنی ان کی اس روش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں حلت ملت کر دیا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گڈ مڈ کر دیا، برائی کرنے والے کے اور خاموش رہنے والے کے دونوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے باہم مکس اپ کر دیا۔ اور قرآن مجید میں ان کے بارے میں یہ حکم نازل ہوا، حضور نے فرمایا قرآن مجید میں ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یہی آیت مبارکہ حضور نے تلاوت کی، آیت نمبر 78 لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یہ آپ نے تلاوت کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آیت مبارکہ بھی پڑھی، یہاں تک یہ قرات کی وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 81، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات مبارکہ قرات کی، فرمایا یہ ان کے اندر برائیاں تھیں جو اللہ تعالی نے ان کے خاموش رہنے والے جو طبقہ تھا، سائلنٹ پیپل، جو برائیوں پر خاموش طبقہ تھا، اور جو برائی کرنے والے تھے ان کے دل آپس میں گڈمڈ کر دیے، مکس اپ کر دیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ فرماتی ہیں وَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیث بیان فرما رہے تھے، سارا پچھلی حدیث بیان کی، تو جب اگلے ارشاد پر آئے حضور نے سیدھا ہو کر بیٹھ گئے۔ آقا علیہ السلام پہلے تکیہ لگائے ہوئے تھے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا ہو کر تشریف فرما گئے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا لا حتی تاخذوا علی ید الظالم فتأثروه علی الحق اثرا، فرمایا تم بھی خبردار، غور سے سنو، تم بھی عذاب الہی سے اس وقت تک نجات نہیں پا سکتے جب تک کہ تم ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اسے راہ راست پر نہ لے آؤ۔ فرمایا تم بھی اس وقت تک عذاب سے نجات نہیں پا سکتے جب تک کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اسے راہ راست پر حق پر نہ لے آؤ۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3048، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4006۔ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے معاشرے میں، امت مسلمہ میں، پاکستان میں کتنی برائیاں جنم دے رہی ہیں؟ اب یہ دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں نماز کا ذکر نہیں کیا، نماز کا ذکر نہیں کیا، ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھتے ہوں، روزوں کا بھی ذکر نہیں کیا، حج کا بھی ذکر نہیں کیا، زکوٰۃ صدقہ خیرات کا بھی ذکر نہیں کیا،
किस चीज का जिक्र किया? जालिम को उसके जुल्म से रोकना, इसका जिक्र किया। क्योंकि जब जालिम का जुल्म बढ़ता है मुआशरे में, कोई जालिम हुक्मरान हो, जालिम अमीर हो, जालिम ऊपर बराजमान हो, किसी भी पोस्ट पर जो जालिम हो, अगर वो बराजमान हो तो नीचे अहकाम इलाही की नाफरमानी होती है कसरत से। इसलिए हजूर ने फरमाया कि जहां भी जिस मुआशरे में भी जुल्म हो रहा हो, लोगों के हुकूक की हक तलफी हो रही हो, गरीबों पर, कमजोरों पर, मफलूक हाल लोगों पर, मजलूमों पर, तो जालिम को उसके किरदार से रोको, जालिम का हाथ रोको, जालिम को जुल्म करने से रोको। क्योंकि जब मुआशरे में जुल्म परवान करता है तो फिर सोसाइटियां बर्बाद हो जाती है, मुआशरे बर्बाद हो जाते हैं, मुआशरे तबाह हो जाते हैं। तो हमारे मुआशरे में, पाकिस्तान में भी ये हाल है। यहाँ कमजोर दबे हुए हैं, मफलूकुल हाल हैं, और जिनके पास माल है, जिनके पास स्टेटस है, जिनके पास मनसब है, वो लोगों के हुकूक इसी तरह गस्ब कर रहे हैं। हर तरफ यही हाल हुआ है। तो हमारे मुआशरे में जो वबाल है, जो हम देखते हैं, ये दरअसल हमारे मुआशरे में अल्लाह की तरफ से माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह पकड़ है, पकड़ हुई है। जो हमारा मुआशरा ज़वाल है, और सारी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त मिन हैसुल मजमू ज़वाल का शिकार है। इसकी वजह यह है कि हक बात कहना हमने छोड़ दिया है, हक बात पहचाना छोड़ दिया है, अमर बिन मारूफ और नही अनिल मुनकर को तरक कर दिया है। फिर एक और हदीस में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कहती हैं, मैंने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, फरमाया मा मिन कौमिन युअमलु फीहिम बिल मआसी सुम्मा यक़दिरूना अला अन युग़य्यिरू सुम्मा ला युग़य्यिरू इल्ला युशिकु अन यउम्महुमुल्लाहु मिनहु बिइकाबि। फरमाया जिस कौम में बुरे कामों का इर्तिकाब किया जाए, अल्लाह की नाफरमानियों का, मासी का इर्तिकाब किया जाए, और वो लोग, इसके जिम्मेदार लोग, इन बुरे कामों को रोकने पर कुदरत रखने के बावजूद भी ना रोके, यानी वो ताकत रखते हो, कोई जुबान से रोकने की ताकत रखता हो, कोई हाथ से रोकने की ताकत रखता हो। सबसे आला तबका है बुराई से रोकने का, सबसे अफजल अजर है हाथ से रोकना। ये किसके पास है मनसब? जो हुकूमती ओहदेदारान है, ये उनके पास होता है कि वो हाथ से बुराई को रोके, ताकत से रोके। और उलमा, वाइदीन, खुतबा, मुबल्लिगीन, मुहद्दिसीन, शुयूखुल हदीस, इनके पास होता है जुबान से बुराई से रोके लोगों को। तो फरमाया अगर वो कुदरत रखते हैं रोकने की, इसके बावजूद नहीं रोकते, तो क्या होता है? इल्ला युशिकु अन यउम्महुमुल्लाहु मिनहु बिइकाबि। अगर वो नहीं रोकते तो करीब है अल्लाह ताला उन सब को अपने किसी अजाब में मुब्तला कर दे, किसी भी पकड़ में ले ले, गिरफ्त कर ले। जिस तरह हम देखते हैं हमारे मुआशरे में ज़लज़ले आ रहे हैं, सिलाब कसरत से आ रही हैं, फिर ये कोरोना वायरस की वबा आ गई है, और कई वबाई अमराज, कई माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। पूरी उम्मत मुस्लिमा तो किसी अजाब में गिरफ्तार नहीं होगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है, हजूर का वसीला है कि सारी उम्मत मुस्लिमा मिन हैसुल कुल अजाब से महफूज है, लेकिन जुज़वी तौर पर उम्मत मुब्तला होगी अपनी मासी की वजह से, नाफरमानियों की वजह से, कोताहियों की वजह से, कहीं ना कहीं माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह पकड़ में आएगी। ये सुनन नबी दाऊद में हदीस है जो आपको सुनाई, हदीस नंबर 4338, हदीस नंबर 4338। फिर एक और हदीस सुनिए, हजरत अदी रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अदी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ला युअज़्ज़िबुल आम्मता बिअमलिल हासा हत्ता यरबुल मुनकर बैन ज़हरानीहिम
वहुम कादिरून अला अन युनकिरूह फला युनकिरूह। फरमाया बेशक अल्लाह ताला अवाम को उनके हास लोगों के बुरे अमाल के सबब से अजाब नहीं देता। यानी अगर कुछ हास तबका, कोई जो मुजरिम है, जो कबीरा गुनाह के मुर्तकिबीन है, अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं, खुलेआम मखसूस लोग हैं, तो बेशक अल्लाह ताला अवाम को हास लोगों के बुरे अमाल के सबब से अजाब नहीं देता। यानी कुछ हास लोग अगर बुरे अमाल कर रहे हो, अल्लाह ताला सारी अवाम को अजाब में मुब्तला नहीं करता, जब तक के वो अवाम अपने दरमियान बुराई को खुलेआम पाए। जब बुराइयां खुलेआम होने लगे और उसको रोकने पर कादिर होने के बावजूद ना रोके, यानी कब अजाब होता है, कब अल्लाह ताला पकड़ता है, जब अवाम ताकत रखते हो, कुदरत रखते हो बुराई को रोकने की, लेकिन इसके बावजूद बुराई को ना रोके, तो फरमाया फिर वो अजाब। लिहाजा जब वो ऐसा करने लगे यानी अवाम भी हवास के साथ मुब्तला हो जाए या खामोश हो जाए, साइलेंट तबका बन जाए, साइलेंट पीपल खामोश हो जाए। फरमाया लेकिन लिहाजा जब वो ऐसा करने लगे तो अल्लाह ताला हासो आम सब लोगों को अजाब में मुब्तला कर देता है। फिर हवास और अवाम सब लोग अजाब में मुब्तला हो जाते हैं, सब लोग अजाब में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए, पनाह अता फरमाए और हमें हक बात कहने सुनने की तौफीक अता फरमाए। ये मुस्नद अहमद बिन हंबल में हदीस है, हदीस नंबर 17756, और इमाम मालिक की मुवत्ता में ये हदीस है, हदीस नंबर 1799। हम में से कितने लोग हैं, कितने उलमा हैं, कितने मुबल्लिगीन हैं, दाईन हैं, जो मुआशरे में पनपती हुई बुराइयों पर आवाज बुलंद करते हैं। कितने लोग हैं हम में से, और हमने हमारी सोसाइटी के अंदर कितने तबकात हैं ऐसे, चाहे उनका ताल्लुक सियासी तबकात से हो या मुआशरती तबकात से हो, कितने लोग हैं जो बुराइयों पर आवाज बुलंद करते हैं। स्टूडेंट तबका हो, वीमेन जो जमातें हैं वो तबकात हों, मजहबी तबकात हों, हमारे बहुत से उलमा, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे बहुत से उलमा अभी तक इख्तिलाफी मसाइल में पड़े हुए हैं, अभी तक आपस में निज़ाई मुआमलात में पड़े हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ कुफर के फतवे, बिदअत के फतवे, शिरक के फतवे, गुस्ताही के फतवे, और इनको कुछ आता ही नहीं है, और इनको कुछ आता ही नहीं, आली बे नहीं आती। इन्होंने माशरे की क्या इत्तला करनी है। और माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कि इतने मजहबी जमातों के पैरोकार बदजुबान होते हैं एक दूसरे के फिरके के खिलाफ। जब इनकी बात सुने, जुबान सुने, तो शर्म आती है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कलिमा पढ़ने वाले, तलीम करने वाले इतनी क्या कहते हैं बदअखलाकी की जुबान इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, बजाय मुआशरती बुराइयां खत्म करने के, मुआशी बुराइयां खत्म करने के, सियासी, समाजी, कौमी, बैनुल अक़वामी बुराइयां खत्म करने के, एक दूसरे के खिलाफ, बस एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं। हर मस्जिद का ये हाल है, हर मदरसे का ये हाल है, इल्ला माशाअल्लाह जिसको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, बाकी अक्सर का ये हाल है। तो ये जो हम माशरे में देख रहे हैं, अल्लाह की तरफ से जो अजाब आते हैं, पकड़ होती है, गिरफ्त होती है, ये हमारी कोताहियों की वजह से। अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बनी इसराइल पर जो काफिर हुए उन पर लानत की ये 3 वजूहात बयान फरमाए इन दोनों आयतों में। उसके बाद सूरतुल माइदा आयत नंबर 80, उसमें फरमाया तरा, आप देखेंगे, कसीरन बहुत से लोगों को, मिनहुम उनमें से, हम का मतलब उन, ये जमा मुज़क्कर गायब के लिए आता है। जमा मुज़क्कर गायब 3 या 3 से ज्यादा अफरादों उनके लिए बोला जाता है जमा मुज़क्कर गायब। तो हम जो है
یہ جمع مذکر غائب، جو غائب ہوتے ہیں جمع مذکر ان کے لیے آتے ہیں. فرمایا ترا کثیرا منہم، آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے، یعنی کثرت سے، یتولون، وہ دوستی رکھتے ہیں، الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. فرمایا وہ کافی لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں. لبیسا، کتنی بری چیز ہے، ما، جو قدمت، آگے بھیجی، لہم، اپنے لیے، انفسہم، ان کی جانوں نے. فرمایا کتنی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجی. ان، یہ کہ، ساہیت اللہ، ساہیتا، ناراض ہو گیا، اللہ، اللہ، علیہم، ان پر. وہ جو ناراضی ہے جو انہوں نے اپنی آگے بھیجی ہے وہ اللہ کی ناراضی ہے. فرمایا کتنی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجی ہے، وہ یہ کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا. وفی، اور میں، العذابی، عذاب میں، ہم وہ خالدون، ہمیشہ رہیں گے. وفی العذابی ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے انہی یہودیوں کی، اہل کتاب کی، جن کا ذکر ہوا بنی اسرائیل میں سے کافروں کا، فرمایا ان میں سے بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں. اب کافر تو وہ خود بھی اللہ تعالی نے ان کا ذکر کیا کہ وہ بھی کافر ہیں. وہ بھی کافر ہیں. تو پھر یہاں کون سے مراد ہے کافر؟ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جو اصلاً کافر ہے، اصلاً جو کافر ہیں وہ مشرکین ہیں. اصلاً جو کافر ہیں وہ مشرکین ہیں. اس لیے آپ جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اہل کتاب کو کبھی اہل کتاب کہہ کر خطاب کیا ہے، اور کبھی اللہ تعالی نے انہیں بنی اسرائیل کہہ کر خطاب کیا ہے، کیونکہ وہ اصلاً کافر نہیں ہے. ان کی طرف انبیاء کرام بھی، ان کی بھی بعثت ہوئی، رسولوں کی بھی بعثت ہوئی، اور ان پر کتابیں بھی نازل ہوئی، لیکن وہ ہٹ درمی کی وجہ سے، تعصب اور اناد کی وجہ سے کفر پر مصر ہو گئے اور کافر ہو گئے، حضور پر ایمان نہیں لائے. لیکن اصلاً وہ باقی کافروں سے جدا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ ان میں سے اکثر لوگوں، کثرت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں کو دوست بناتے ہیں. تو یہاں مراد ہے مشرکین، کہ جو مشرکین طبقہ ہے ان کے ساتھ دوستی قائم کرتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی بناتے ہیں. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی اس وقت بھی آپ دیکھ لیں، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، ان سب نے مشرکین مکہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا. اندر کھاتے حضور کو دھوکہ دینے لگے اور مشرکین مکہ کے ساتھ الائنس کر لیا اور اسلام کی جڑیں کاٹنے لگے. بعد میں زمانوں میں بھی اسی طرح ہوتا رہا، اور ابھی موجودہ زمانے میں بھی آپ دیکھ رہے کہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں ان میں کثرت سے بجائے مسلمانوں کے ساتھ الائنس کرنے کے، مسلمانوں کے ساتھ چلنے کے، مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کرنے کے، خصوصاً جو یہودی ہیں اور بہت سے کرسچین، وہ مشرکین کے ساتھ الائنس کرتے ہیں. اور جو باقی ہیں، جو باقی مشرکین میں مجوسی، ستارہ پرست، بت پرست، ان کے ساتھ الائنس کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی حقیقت کو بیان فرمایا ہے، یہاں سیاسی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، تو جو ان کی جانوں نے آگے بھیجا وہ کتنا برا ہے. یعنی جو کچھ انہوں نے کمایا اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا کتنا برا ہے. وہ دو چیزیں بیان فرمائی، ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ ان پر سخت ناراض ہوا، تو آخرت میں انہیں اللہ کی سخت ناراضی کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ انہوں نے آخرت میں اپنا سامان بیچا. ایک یہ، اور دوسرا فرمائے وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ لوگ عذاب میں ہی ہمیشہ گرفتار رہنے والے ہیں. دوسری یہ سزا جو انہوں نے کافروں کے ساتھ دوستی کی، الائنس کیا، مشرکین کے ساتھ کیا، تو یہ دو فرمایا
ایک تو اللہ کی عذاب، اللہ کی ناراضی انہیں ملے گی، اور دوسرا ہمیشگی کا عذاب، اس کے مستحق ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا سورۃ المائدہ آیت نمبر 81، اس میں فرمایا وَلَوْ، اور اگر کانو وہ ہوتے، یؤمنون ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، والنبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما اور جو کچھ انزل نازل کیا گیا، الیہ اس کی طرف، فرمایا اگر وہ اللہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو کچھ ان کی طرف نازل ہوا اس پر ایمان لے آتے، متخذوہم، مت ما نا، اتخذوہم، اتخذو وہ بناتے، ہم انہیں یعنی کافروں کو، وہ نہ بناتے ان کافروں کو اولیاء دوست، تو وہ ان کافروں کو دوست نہ بناتے، ولیکن لیکن کثیرم بہت سے منہم ان میں سے فاسقون نافرمان ہیں، لیکن فرمایا ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا تین ایمانیات ذکر کی، ایمانیات کے تین تقاضے ذکر کیے۔ فرمایا اگر یہ اہل کتاب، اگر یہ یہود و نصارہ، اگر یہ اللہ پر ایمان لے آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، اور ان کی اس طرف اتاری ہوئی کتاب یعنی قرآن پر ایمان لے آتے، تو پھر یہ ان کافروں کو دوست نہ بناتے، پھر ان کافروں کو دوست نہ بناتے۔ مطلب یہ کہ جس شخص کا بھی اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان ہوتا ہے، کامل ایمان ہوتا ہے، وہ کافروں کے ساتھ دوستی کا تعلق نہیں بناتا، مشرکین کے ساتھ دوستی کا تعلق نہیں بناتا، کیونکہ تو وہ تو مسلمانوں کی جڑیں کاٹتے ہیں، وہ مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، اسلام کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، وہ تو اسلام کو پسند ہی نہیں کرتے۔ تو فرمایا اگر یہ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لے آتے تو پھر یہ ان کو دوست نہ بناتے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے۔ آگے فرمایا مزید وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہیں، فاسق ہے، نافرمان ہے، اللہ کو، اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو اور قرآن کو جھٹلانے والے ہیں۔ یہاں فاسق سے مراد شرعی فاسق مراد نہیں ہے، بلکہ ایمانی فاسق مراد ہے، کہ وہ ایمانیات میں داخل ہی نہیں ہوئے، انہوں نے ایمان قبول ہی نہیں کیا۔ ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے اور قرآن سے دور بھاگتے ہیں اور ایمان میں داخل نہیں ہوئے، ایمان میں داخل نہیں ہوئے۔ تو چونکہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے، باغی ہیں، اس لیے وہ مشرکین کے ساتھ دوستیاں قائم کرتے ہیں، ان کے ساتھ الائنس بناتے ہیں، اپنے مفادات کا، اپنے میرٹس اور ڈی میرٹس پر، اپنے ثمرات پر، اپنے بینیفٹس دیکھتے ہوئے، اپنی سوشلی، اکانومیکلی، پولیٹیکلی، یہ سارے بینیفٹس دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ دوستیاں قائم کرتے ہیں۔ اور اصل کیا ہے؟ یہ دنیا تو عارضی ہے، اصل تو ہے آخرت کا ٹھکانہ، اصل تو ہے اللہ کی دوستی، اصل تو ہے اللہ کے رسول کی دوستی، اور اصل ہے قرآن کے ساتھ دوستی، قرآن پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اللہ پر ایمان، یہ اصل ہے۔ اگر یہ اس اصل پر قائم رہتے تو پھر انہیں آخرت میں بھی فائدہ ہوتا اور دنیا میں بھی سرخرو ہو جاتے، دنیا میں بھی سرخرو ہو جاتے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 82، سورۃ المائدہ آیت نمبر 82، اس میں فرمایا لَتَجِدَنَّ، لا البتہ ضرور، تجدن تو پائے گا، نہ ضرور، یہاں لام سے بلدا، لام میں مفتوح اسے بولتے ہیں عربی گرامر میں، یہ بھی تاکید کے لیے آیا ہے
اور آگے نون شد کے ساتھ، اسے بولتے ہیں نون سکیلا، نون شد کے ساتھ جو فعل کے ساتھ آتا ہے اسے بولتے ہیں نون سکیلا، یہ بھی تاکید کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو تاکیدیں ذکر کی ہیں، فرمایا لتجدن، یقیناً آپ ضرور پائیں گے، یقیناً آپ ضرور پائیں گے، اشد الناسی، اشد سخت، الناسی لوگوں میں سے، عداوتاً عداوت کے لحاظ سے، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنوا جو ایمان لائے، الیہودا یہودیوں کو، والذین اور ان لوگوں کو، اشرکوا جنہوں نے شرک کیا۔ فرمایا آپ ضرور ایمان والوں کے حق میں عداوت کے لحاظ سے سب لوگوں سے زیادہ سخت یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، یعنی جو ایمان والوں سے سب سے زیادہ عداوت رکھتے ہیں وہ یہودی اور مشرکین ہیں۔ فرمایا یہ ایمان والوں کے لیے عداوت میں سب سے زیادہ آپ سخت پائیں گے۔ پھر آگے فرمایا واہ اور لتجدن، لا یہاں بھی پھر اللہ تعالی نے وہی اسلوب اختیار کے جو اوپر تھا، لتجدن یقیناً آپ ضرور پائیں گے، اقربہم ان میں سے قریب ترین، مودتاً محبت کے لحاظ سے، للذین ان لوگوں کے لیے، آمن جو ایمان لائے، الذین ان لوگوں کو، قالوا جنہوں نے کہا، انا بے شک ہم نصارا ہیں۔ اور فرمایا آپ یقیناً ایمان والوں کے حق میں بلحاظ محبت سب سے قریب تر، سب سے قریب ترین ان لوگوں کو پائیں گے جو کہتے ہیں ہم نصارا ہیں، یعنی ساری دنیا میں سے، سارے مذاہب عالم میں سے جو سب سے زیادہ آپ ایمان والوں کے لیے محبت کے لحاظ سے قریب ترین پائیں گے، فرمایا وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نصارا ہیں، یعنی عیسائی کرسچین۔ آگے فرمایا ذالک یہ بھی سبب سے، انا بے شک، منہم ان میں سے، کسی سینا علماء ہے، ورہبانن اور گوشہ نشین ہے۔ فرمایا یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں علماء بھی ہے اور گوشہ نشین بھی ہے، یعنی عبادت گزار گوشہ نشین بھی ہے، وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ، لا نہیں یستکبرون تکبر کرتے، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ فرمایا یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں صاحب شریعت علماء بھی ہیں، شریعت کا علم رکھنے والے علماء بھی ہیں، اور ان میں اللہ والے بھی ہیں، جو گوشہ نشین عبادت گزار اللہ والے بھی ہیں، اور فرمایا وہ تکبر نہیں کرتے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر میں جو مذاہب پائے جاتے ہیں، ریلیجنز پائے جاتے ہیں، ان میں بتا دیا کہ مسلمانوں کے سب سے زیادہ دشمن کون ہے، عداوت رکھنے والے کون ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ قریب کون ہے، یعنی مسلمانوں کی اٹیچمنٹ کن کے ساتھ ہو سکتی ہے، الائنس کن کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں دونوں طبقوں کے بارے میں بتا دیا۔ فرمایا جو مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ دشمنی رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو یہودی ہیں اور مشرکین ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہودی اور مشرکین میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو پہلے رکھا ہے، مشرکین کو بعد میں، یعنی یہودی اتنا خطرناک طبقہ ہے کہ مسلمانوں سے کس قدر نفرت کرتا ہے، کس قدر عداوت رکھتا ہے مسلمانوں سے، کس قدر عداوت رکھتا ہے مسلمانوں سے۔ یہ جو فلسطین میں جو ہو رہا ہے سب کے سامنے، کہ کیسے وہ فلسطین میں کتنے سال ہو گئے ہیں، 50-60 سال غالباً، تو کتنے سالوں سے وہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ پہلے تھوڑی سی ان کی بستی تھی، پھر مزید قبضہ کر لیا، اور اب مزید قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو فلسطین وہاں کے رہنے والے ان کو وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح پوری دنیا میں سازشیں پھیلائے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک یہ طبقہ
ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ دشمن رہا ہے، عداوت رکھی ہے انہوں نے۔ اور دوسرا فرمایا مشرکین، جو بت پرست ہیں، جو ستارہ پرست ہیں، جتنے بھی ہیں مشرکین، جو مظاہر فطرت کو پوجنے والے ہیں، جو جاندار چیزوں کو پوجنے والے ہیں، وہ مشرکین فرمایا وہ بھی عداوت کے لحاظ سے سب سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ پاکستان کا ہمسایہ دیکھ لیں کہ کب سے مسلمانوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا چلا آ رہا ہے، اور اس میں پاکستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں، مسلم ممالک، ان کو بھی ساتھ ملا لیتا ہے، اور پھر جو اور کئی عالمی طاقتیں ہیں ان کو بھی ساتھ ملا لیتا ہے پاکستان کے خلاف اور امت مسلمہ کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں طبقے سب سے زیادہ عداوت رکھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ۔ اور فرمایا جو ان میں قریب ترین ہے، جو مسلمانوں کے قریب ترین ہے، مودت، جن کے قلبی الفت ہو سکتی ہے، محبت ہو سکتی ہے، وہ جو ان میں سارے مذاہب عالم سے قریب ترین ہے، وہ فرمایا وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں، یعنی کرسچین، جو کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ہم ان کے دین کے سپورٹرز ہیں، ان کی تعلیمات کے سپورٹرز ہیں، جو کسی نہ کسی لحاظ سے گرجا گھروں کے ساتھ وابستہ ہیں، انجیل کے ساتھ وابستہ ہیں۔ فرمایا وہ لوگ مسلمانوں کے لحاظ، مودت کے لحاظ سے قریب ترین ہو سکتے ہیں، قریب ترین ہے۔ آپ وہ دیکھیں نا، وہ جو نیوزی لینڈ میں ہوا تھا اور وہاں کی جو ڈسینڈرا نے کس طرح وہاں کے مسلمانوں کے گلے لگایا، اور اس طرح اور بھی ہم یورپین کرسچن ممالک میں دیکھتے ہیں کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ نرم سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ کون سا فیض چلا آ رہا ہے؟ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک سے جو حضرت نجاشی مسلمان ہوئے تھے، اس وقت سے یہ فیض چلا آ رہا ہے، اس وقت سے یہ فیض چلا آ رہا ہے۔ ایک حدیث آپ لکھنے، امام طبری نے یہ روایت کیا ہے، حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ نجاشی نے، جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ والی آیت اس موقع پر اتری تھی۔ پھر وہ وفد نجاشی کے پاس گیا اور اس کو خبر دی تو نجاشی بھی مسلمان ہو گیا اور وہ تادم مرگ مسلمان رہا۔ جب وہ نجاشی فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھی، ان کی نماز جنازہ پڑھی نجاشی کی، اور نجاشی اس وقت حبشہ میں تھا، یعنی اس کی میت حبشہ میں تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ یہ امام طبری نے تفسیر طبری میں جلد 7 صفحہ 3 میں اس کو روایت کیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے جو مسلمانوں کو سب سے پہلے ہجرت کا حکم دیا تھا وہ بھی حبشہ کی طرف حکم دیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ وہاں کا بادشاہ رحم دل ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اسلام غیر مسلموں کے ساتھ ہر غیر مسلم کے سر پر تلوار نہیں لٹکاتا۔ جو غیر مسلم اور اسلام دشمن طاقتیں اسلام کے خلاف نبرد آزما ہو، اسلام کو مٹانے کی سازش کریں، اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف سازش کریں، آقا علیہ السلام نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، ان کے خلاف تلوار اٹھائی تھی۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ تو فرمایا آقا علیہ، پھر اللہ تعالی نے آگے فرمایا ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا، 3 وجوہات بھی اللہ تعالی نے آگے بیان فرمائی۔ فرمایا اس وجہ سے کہ ان میں شریعت کا علم رکھنے والے علماء ہیں، یعنی وہ انجیل کا علم رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات انہیں علم ہے، چاہے انہوں نے تحریف کر دیا ہے لیکن پھر بھی چونکہ قرآن ان کا مصدق ہے، لہذا اصلاً تعلیمات بھی ان کے اندر موجود ہے۔ جو میں اس
तफसीर कुरान में बहुत से हवाले आपको दे चुका हूँ, अभी कल भी मैंने आपको कुछ रेफरेंस लिखवाए। तो असल तालीमात अब भी उनके अंदर मौजूद है। तो फरमाया एक वजह यह है कि उनमें शरीयत का इल्म रखने वाले, इंजील का इल्म रखने वाले उलमा हैं, और दूसरा फरमाया वरुहबाना, अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ने वाले, गोशा नशीन होने वाले, वो उनमें अंदर मौजूद है। रहबानियत की है, मुसलमानों के अंदर मुमानत है, लेकिन उनके अंदर वजूद है। और आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने इसे इस्तिहसानन, इस्तिहसान के तौर पर जिक्र किया है, यानी पसंदीदगी की निगाह के में जिक्र किया है। तो उनके अंदर जायज था लेकिन हमारे अंदर ममनू है। तो फरमाया उनके अंदर गोशा नशीन अल्लाह वाले भी हैं। और तीसरा फरमाया वो अन्नहुम ला यस्तकबिरून, वो तकब्बुर नहीं करते। तो ये तीन चीजें बयान की। फरमाया इस वजह से ये मुसलमानों के नरम दिल है, और सारे मज़ाहिब आलम में मुसलमानों के इनके साथ अटैचमेंट और मोहब्बत हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह ताला का बेहद हिसाब शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा छठा पारा मुकम्मल हो गया है। छठा पारा मुकम्मल हो गया है। आप सबको बहुत मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन का, कुरान जीत का कमा को फहम नसीब फरमाए, और हमें इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलिया इल्लल बलागुल मुबीन।